أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ سیف اللہ سلمہ نے قیام اللیل میں جو دوسرا پارہ تلاوت، پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا بیان ہے۔ آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا اور بیت المقدس بھی۔ لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا، تو آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس دوران آپ کی یہ آرزو اور تمنا برابر رہی کہ میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس آرزو، اس خواہش، اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر لیں۔ یہ حکم
قبلے کی تحویل کا اس وقت اترا جب لوگ عصر کی نماز پڑھنے جا رہے اور اس وقت عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی. یہودیوں اور منافقین کو کیا چاہیے تھا؟ ایک شوشہ. انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ اٹھایا کہ یہ کون سا دین محمد پیش کر رہے ہیں. کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ آج قبلہ یہ ہے تو دوسرے دن قبلہ وہ ہے. انہوں نے اس بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیا. انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اگر پہلا قبلہ بیت المقدس وہ صحیح نہیں تھا تو اس کی طرف منہ کر کے جن مسلمانوں نے نماز ادا کی اور اسی قبلے پر ان کا انتقال ہوا, یہ دوسرا قبلہ انہیں نہیں ملا تو ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل کر کے اس شبہے کو رفع فرمایا. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سوال کیا تھا؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے مر گئے, اللہ نے ان کی نمازیں قبول کر لی. پہلی بات تو یہ معلوم. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کو اللہ نے یہاں ایمان کہا ہے, یعنی جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کا ایمان ہی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اعمال داخل ایمان ہے, اس لیے کہ نماز ایک عمل ہے نا, اور اللہ نے اس عمل کو ایمان کہا ہے. پتہ یہ چلا کہ اعمال یہ ایمان میں داخل ہے, اور اعمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اللہ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, فولی وجہک شطر المسجد الحرام, فولی وجہک شطر المسجد الحرام. یہ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کو حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا. یہ 3 مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو 3 مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر لینے کی مختلف علت غائیہ ہے. پہلی علت یہ ہے کہ ہر امت کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے, اور امت محمدیہ ایک مستقل امت ہے, لہذا اس کا ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. دوسری وجہ ایک الزام کو دور کرنے کے لیے, اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ مسجد حرام ہوگا. لگتا ہے کہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے, جھوٹا نبی ہے, اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالی نے یہ فرمایا
اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے اس الزام کو رفع کرنے کے لیے کہ وہ جو تورات میں لکھا ہوا بالکل صحیح ہے، آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، مسجد حرام ہی ہوگا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ پہلی مرتبہ حکم ساکنین حرم کے لیے ہے جو حرم کے باشندے ہیں، اور دوسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ باشندگان جزیرۃ العرب کے لیے، اور تیسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حکم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جہاں بھی رہتے ہوں ان سب کا قبلہ اب مسجد حرام ہی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب کہ تمام احوال میں، تمام امکنہ میں، تمام جگہوں میں، تمام ازمنہ میں، تمام زمانوں میں، احوال میں، مکانوں میں، زمانوں میں، تمام مسلمانوں کا قبلہ اب بیت الحرام ہی رہے گا قیامت تک. اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرے رسول کو یہ یہودی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے ماں باپ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے، لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی یہودی میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے جیسے ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا برعکس کیوں نہیں یہ کہا جاتا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بیٹا اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے. ایسا کیوں نہیں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ابتدائے پیدائش سے بچہ ماں باپ کی پرورش میں ہوتا ہے. ماں باپ اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ان کے سامنے ننگا بھی ہو جاتا ہے. تو ماں باپ کی نگاہیں اپنے بیٹے کے تمام اعضاء کے اوپر ہوتی ہے. بیٹے کے جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جہاں پر ماں باپ کی نظر نہ پڑی ہو، لیکن بیٹے کی نظر ماں باپ کے اعضائے مستورہ کے اوپر نہیں ہوتی، چھپے ہوئے اعضاء کے اوپر نہیں ہوتی، کہ بہت سارے اعضاء بیٹے کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، بیٹے کی نظر ان پر نہیں پڑی رہتی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے جس طرح ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ ابتدائے پیدائش سے لے کر چونکہ ان کی پرورش میں رہتا ہے، اس کے جسم کا کوئی عضو، کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جس حصے کے اوپر ماں باپ کی نگاہ نہ پڑی. اتنی باریکیوں کے اوپر قرآن نگاہ رکھتا ہے. اگر اس کے الٹا کہہ دیتا تو بات کے اندر وہ خوبی پیدا نہیں ہوتی جو خوبی یہاں پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ایک حدیث میں ہے کہ تم مجھے اگر دنیا کی محفل میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے اچھی محفل میں یاد کروں گا، یعنی فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا. یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یاد کرنے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے. یہ تو مسلم ہے. یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے. اصل ذکر قلبی ہے.
زبان کے ذکر کو، ذکر لسانی کو ذکر اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے، دل کی ترجمان ہے، لیکن حقیقی ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہو لیکن دل اس کا ساتھ نہ دے تو اسے ذکر نہیں کہتے۔ آج دیکھو لوگوں کو کہ تسبیحیں ہاتھ میں لٹکائے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہے، ایک خوفناک مذاق ہے۔ اس پر بجائے ثواب کے وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ اصل ذکر کیا ہے؟ دل کا ذکر۔ اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا، زبان سے ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ ذکر لسانی اسی وقت معتبر ہے جب زبان کا ساتھ دل دے رہا ہو۔ اگر زبان کا ساتھ دل نہ دے رہا ہو تو وہ ذکر ہی حقیقت میں نہیں۔ ہم لوگ وہی ذکر کرتے ہیں، تسبیح گھماتے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ زبان سے ذکر کر رہے ہوں اور دل آپ کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو تو یہ حقیقی ذکر ہے، اور اسی حقیقی ذکر کا مطالبہ ہے کہ اگر تم اس طریقے کا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا فرشتوں کی محفلوں میں۔ اس کے بعد کہا گیا انسان پیدا ہوا ہی ہے مصیبتوں میں۔ جب پیدا ہوتا ہے تو زور سے چلاتا ہے، وہ زندگی بھر چلاتا ہی رہتا ہے۔ چلانے کا یہ سلسلہ، دکھوں کا یہ سلسلہ، مصیبتوں کا یہ سلسلہ، آفات کا سلسلہ، چاہے وہ آفات عرضی ہو چاہے آفات سماوی ہو، بلیات کا سلسلہ، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مرنے تک آدمی کو مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ بتایا ہے، نسخہ کیمیا کہہ لیجئے، نسخہ اکسیر کہہ لیجئے۔ کیا ہے وہ نسخہ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو۔ جب بھی کوئی آفت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو مدد مانگو۔ کس چیز میں مدد مانگو؟ اس کا ذکر نہیں کیا گیا، عام رکھا گیا، اس کو مفعول کو عام چھوڑ دیا گیا، یعنی زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، زندگی کے کسی موڑ کے اوپر تم کسی حادثے کا، کسی پریشانی کا شکار ہو جاؤ، تمام پریشانیوں میں تم مدد مانگو اللہ سے۔ کس کے ذریعے؟ ایک نسخہ ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک دوا ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنی ہے، ایک صبر اور دوسرے نماز۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور دوسرے نماز کا دامن۔ اور اگر صبر کا مطلب یہاں روزہ مان لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صبر کا مطلب اگر روزہ مان لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اگر مصیبت آئے تو آدمی روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ تو زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا ہے، نسخہ استعمال کر دو پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ شہداء کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مردہ نہ کہو۔ اس آیت کریمہ کا نہ جانے کیا کیا مطلب لے لیا گیا ہے، حالانکہ سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ بھئی ایک آدمی ہے جو کھاٹ کے اوپر مر جاتا ہے، اور ایک ہے جو میدان کارزار میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مر جاتا ہے۔ دونوں موتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا، ایسا نہ بولو کہ وہ مر گیا،
بلکہ یہ سمجھو کہ اس نے ایسی موت پائی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی. یہ مطلب ہے. اور یہ ایسی موت ہوتی ہے کہ اس کے لیے برزخ نہیں ہے. عام آدمی جب مرتا ہے تو سور پھونکے جانے تک وہ برزخ میں رہتا ہے. اور شہید جب مرتا ہے، آدمی جب شہید ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، لیکن اسی جسم کے ساتھ نہیں، بلکہ ہرے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں. وہ دن بھر جنت کے باغوں میں، جنت کے درختوں پر چہچہاتے رہتے، گھومتے رہتے ہیں. اور جب شام ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، تو وہ عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں. اس کا مطلب جنت میں بھی شام ہوگی، جنت میں بھی صبح ہوگی. نہ جانے کیسی صبح، نہ جانے کیسی شام. اللہ، نہ جانے بجلی کا کیا انتظام ہے، نہ جانے پاور کا کیا انتظام. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پاور کا ڈائریکٹ نظام عرش اعظم سے ہے. عرش سے روشن اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ وہاں سپلائی کبھی بند نہیں ہوگی. سوال ہی نہیں ہے. جب عرش سے اس کی سپلائی ہے تو بتی جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ہے شہداء کا مرتبہ اور ان کا مقام. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے. ارے انہوں نے ایسی موت پائی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ انسان کے بد عملوں کا نتیجہ ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لیے مصیبتیں ڈالتا ہے. تو آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو یہ نہ کہو ارے اتنا بد عمل تھا وہ، اس کی بد عملی کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی ہے. تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تمہیں غیب کا علم ہے کہ جو پریشانی اس کے اوپر آئی ہے وہ اس کی کسی بد عملی کا نتیجہ ہے؟ نہیں. انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ اس کی بد عملیوں کا نتیجہ ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لیے انسانوں کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے، جیسا کہ یہاں اس آیت میں فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم آزماتے ہیں ان کو یا تم کو خوف دے کر کے. اسی طریقے سے پھلوں میں کمی کر کے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتوں میں ہم آزماتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنے دعوے ایمان میں کتنا سچا ہے. مصیبت آنے کے بعد یہ جزا فضا کرتا ہے یا یہ بولتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو کتنی باریک اور کتنی نازک بات ہے. چراغ جل رہا ہے گھر میں، چراغ جل رہا ہے، روشنی کا واحد ذریعہ ہے، چراغ جل رہا ہے، اچانک بجھ گیا. اب اس پر آپ جزا فضا کریں، ارے کیا ہو گیا لائٹ کو، کیا ہو گیا موم بتی کو، جزا فضا آپ کرنے لگے. اور ایک ہے جیسے ہی وہ چراغ بجھا آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا فرق ہو گیا دیکھو دونوں چیزوں میں. تو جب کوئی مصیبت آئے ایک طریقہ تو یہ آدمی جزا فضا کرنے لگے، تقدیر سے شکایت کرنے لگے، اس کی ممانعت ہے. اور جب مصیبت آئے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. کتنا پیارا جملہ ہے یہ. در حقیقت اس جملے کے اندر دو تسلیاں ہیں. ایک تسلی عقلی ہے اور ایک تسلی طبعی ہے. عقلی تسلی کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو تھا، میری بیٹی جو تھی، میرا باپ جو تھا، میری ماں جو تھی، یہ اللہ کی ملکیت تھی. یہ سب اللہ کی ملکیت تھے. جس کی ملکیت تھی لے گیا وہ. تو ہم کو جزا فضا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کسی نے کوئی چیز امانت ہمارے پاس رکھی تھی، اگر وہ امانت ہم سے لے لی تو چیز اس کی تھی نا. اب ہم کو چیخو پکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے کہا انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے ہم. یہ تسلی ہو گئی دل، کس کو؟ دل کو اور عقل کو، کہ جس کی ملکیت تھی لے گیا. وہ انا الیہ راجعون دوسرے جملے میں طبیعت کو تسلی دی گئی ہے. کیا؟
ارے بھائی یہ دنیا دارالمحن ہے، دارالابتلا ہے، مصیبت کا گھر ہے. اگر کسی آدمی کو جیل میں سے نکال کر کے کسی پکنک اسپاٹ پر پہنچا دیا جائے تو وہ خوش ہوگا کیا غمزدہ ہوگا؟ خوش ہوگا وہ. تو جب دنیا جیل خانہ ہے، اس جیل خانے سے مرنے کے بعد آدمی نکل گیا، اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت میں پہنچ گیا، خوشی کا مقام ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس جملے میں در حقیقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں دو جملے ہیں. پہلا جملہ اِنَّا لِلَّهِ ہے، اس میں انسان کو دلی اور عقلی تسلی دی گئی ہے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوسرے سنٹنس کے اندر طبعی تسلی دی گئی ہے. پہلے جملے کے اندر ملکیت جس کی تھی وہ لے گیا، جدا پتا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرے جملے ارے یہ تو جیل خانہ تھا، جیل خانے سے نکل کر کسی پکنک اسپاٹ پر پہنچ گیا، خوشی کا مقام ہے. طبیعت بھی کہتی اچھا ہوا اس جیل سے نکل گیا. تو دل کو بھی تسلی اور عقل اور طبیعت کو بھی تسلی مل گئی. اچھا کوئی مر جائے یا دکان جل جائے، دکان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، آدمی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو تسلی مل گئی اس کے عقل و دل کو، تسلی مل گئی اس کی طبیعت کو. اچھا رونے کی اجازت ہے، اس لیے کہ اس طرح کی کیفیت ہے، اس کا مال لٹ گیا، اس کا بیٹا چلا گیا، رونے کی اجازت ہے اس لیے کہ یہ اضطراری کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا رو سکتا ہے تو، چل تیرے جذبات کی بھی رعایت کر دیتے، عقل و دل کی رعایت، طبیعت کی رعایت اور آنسو بہانے کی اجازت دے کر جذبات کی رعایت کر دیتے. اللہ. اور اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ جملہ جب تو کہے گا تو تیرے عقل و دل کو تسلی مل جائے گی، تیری طبیعت کو تسلی مل جائے گی، رونے کی اجازت میں نے دی ہے تو تیرے جذبات کو تسلی مل جائے گی. اور دیکھ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ صبر کر کے یہ جملہ پڑھ لیتے ہیں، یہ جملہ کہتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی برکتیں، دینی برکتیں، ظاہری برکتیں، باطنی برکتیں یہ ہے، ورحمۃ، اور جو چیز چلی گئی ہے اس کا نعم البدل مل جائے گا. بیٹا مر گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بیٹے دے دے اس کے بدلے میں. دکان ایک جل گئی ہے، دکان کا تھوڑا نقصان ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 دکانیں دے دے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اگر تو صبر کر لے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو دنیاوی برکتیں، صلوات، دینی برکتیں صلوات کے اندر داخل، ظاہری برکتیں صلوات کے اندر داخل، باطنی برکتیں صلوات کے اندر داخل، ورحمۃ، اور جو ہاتھ سے نکل گیا، جو چیز کھو گئی اس کا نعم البدل، یعنی اس سے اچھی دکان دے دیتے ہیں ہم تجھے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پر کیا بات ہے. تو جب مصیبت آئے، یہاں تک کہ چراغ بھی بجھ جائے، بتی چلی جائے، تو کیا پڑھیں گے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ جتنے انبیاء آتے تھے ان کا کام کیا تھا، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ دعوت، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دعوت لوگوں تک کون لے جائے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ اس فرض منصبی کو ادا کرے گی قیامت تک، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. اور پارے کے شروع میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا. وسط مانے جانتے کیا ہوتا ہے؟ وسط اور وسط کا مطلب بیچ، بالکل کیا کہتے ہیں اس کو؟ مڈل، بیچ. 3 لکیریں کھینچیے، 1 2 3، تو یہ جو دا مڈل ون، یہ جو بیچ والی جو لکیر ہے اس کو کہتے ہیں وسط یا وسط. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آج بھی جغرافیائی اعتبار سے دیکھیے
تو مسلمان تمام دنیا کی قوموں کے بالکل مڈل میں ہے، بیچ میں ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو تمام مسلمان دنیا کی تمام قوموں کے بالکل بیچ میں ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں پورے انصاف کے ساتھ ہر جگہ پر برابر روشنی پہنچانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک 10 بائی 10 کا کمرہ ہے، میں یہ سوال کروں کہ ایسی جگہ چراغ رکھو کہ پورے کمرے کے ساتھ انصاف ہو جائے اور برابر روشنی پورے کمرے میں پہنچے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کمرے کے بالکل بیچ میں کینڈل رکھ دیا جائے، چراغ رکھ دیا جائے، بتی رکھ دی جائے، تو بالکل بیچ میں اگر لائٹ رکھیں گے تو پورے کمرے کے ساتھ انصاف ہوگا اور پورے کمرے میں برابر روشنی پہنچے گی۔ ایسے ہی جب تم کو ایسی امت بنایا گیا ہے جو بالکل بیچ میں ہے، تو اسی جگہ سے تم پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلاؤ۔ تم کو قرآن جو نور ہے وہ دیا گیا، روشنی، تم کو حدیث جو نور ہے، تم کو ہدایت جو نور ہے، یہ دیا گیا ہے، اور تم بالکل دنیا کے بیچ میں ہو، تب یہیں سے روشنی برابر پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ یہ تمہارا فرض منصبی ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ کوئی بھی بات بلا تحقیق کے مت مانو، جب تک بات سمجھ میں نہ آئے تب تک بات تسلیم نہ کرو۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا صحیح ہوگا نہیں، صحیح ہے یا نہیں ہے تب مانو۔ صحیح ہوگا مولوی صاحب نے کہا ہے، صحیح ہوگا امام صاحب نے کہا ہے، نہیں۔ اس کی مثال دی گئی، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع دعاء ولا نداء۔ کتنی پیاری مثالیں دیکھیے آپ۔ کہتے ہیں کہ ایک چرواہے کو دیکھیے ذرا، آتے نا بھیڑ لے کر کے اور بکریاں لے کر کے، لاکھوں روپیہ کھلے طور پر لے کر کے گھومتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو۔ ایک بکری کم سے کم 5,000 10,000 میں جاتی ہے، ہزاروں بکریاں ساتھ میں لے کر کے چل، لاکھوں روپیہ